الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل نے اپنی پاک کتاب، سچی تے سچی کتاب، لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ منافقین دا مسلمانوں نوں بے وقوف کہنا اور کفار تو اظہار یکجہتی کرنا اپنی نجی محفلاں میں سی، جدوں کہ مسلمانوں تو وہ یہی کہتے سن کہ اسی مخلص مومن ہاں۔ اسی طرح اج کل دے گمراہ لوگ مسلمانوں تو اپنے فاسد خیالات نوں چھپاندے نے، مگر اللہ تعالیٰ انہاں دیاں کتاباں اور تحریراں تو انہاں دے راز فاش کر دیندا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جدوں کفار دے وچوں کچھ لوگ ایسے سن جنہاں نوں منافقین دا نام دتا گیا کہ جدوں وہ مسلمانوں دے کول جاندے کہندے اسی تے مسلمان ہو چکے ہاں، اور جدوں تنہائی وچ اپنے شیطاناں نوں کفار نوں ملدے تو وہ کہندے تسی تے مسلمانوں دے کول گئے سو مسلمان ہو گئے ہو، انہاں نوں کہندے کہ نہیں اسی انہاں نال مذاق کرن گئے ساں، مسلمانوں نال ہاسا مذاق کیتا ہے، اصل تے اسی کافر ہی ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں منافقین دا نام دتا، فرمایا کہ وہ منافق نے اور کافراں نال اظہار یکجہتی کردے نے، اور وہ صرف اپنیاں چھوٹیاں چھوٹیاں محفلاں وچ دو چار خاص بندیاں نال، جدوں عام لوگاں وچ ہوندے ادوں مسلمانوں دی صف وچ شامل ہو جاندے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہ ٹولے دا اعلان کر کے دسیا کہ لوگو ایسے لوگاں کو بچو جڑا اے کام کردے نے وہ مسلمان نہیں، خود گمراہ نے، اور جڑا انہاں دے کول جائے گا انہاں دی نسبت نال وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ تو ایسے بد عقیدہ لوگاں تو بچن واسطے اللہ نے فرمایا۔ یاد رہے کہ اس آیت تو مسلمانوں نوں خبردار کیتا جا رہا ہے کہ وہ بے دیناں دی فریب کاریاں تو ہوشیار رہن، اور انہاں دی چکنی چپڑی گلاں تو دھوکھا نہ کھان، یعنی بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں اسی جا کے کہنا جی ویکھو جی اسی اتنے راتی گئے سا انہاں دی محفل تے بڑا سوہنا انہاں قرآن پڑھیا ہے، بڑا سوہنا بیان کیتا ہے، انہاں نے کوئی گستاخی نہیں کیتی، کردے انجی نے ساڈے سامنے جس ویلے انہوں نے پتہ ہوئے جس سدی شامل نے، لیکن جو ہی انہوں نے کوئی گھنٹہ گزرنا ہے اور پھر انہوں نے جدوں اپنا عقیدہ بیان کرنا ہے پھر انہوں سمجھ آنی کہ وہ کی کہہ رہے ہیں، وگرنہ کہتا کہ کوئی گل نہیں اسی بھی تے اتنے وہ بھی تے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، بے شک اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسے لوگوں منافق کیا ہے اور انہوں تو بچن کا حکم بھی دیتا ہے کہ جڑے ایمان لے آئے ہو سچے مسلمان ہو وہ ایسے بد عقیدہ لوگوں کو بچو جڑے دنیا میں فتنہ پاندے نے، فتنہ پرواز نے، اور طرح طرح دیاں آیتاں سنا کے دھوکھا دے کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی یاری تو بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ لمبی آیت فرمایا اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم شکر میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی، اگر تم عقل رکھتے ہو، خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچے انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔
بے شک ان کے اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. کتنی وڈی اللہ نے انہوں نے نشانی دس دی ہے کہ وہ کام کرتے ہیں کہ انہوں نے کولوں بچو، یعنی تمہیں مصیبت آ جائے وہ خوش ہوتے ہیں جہے منافقین نے. کوئی ساڈا جلسہ ملتوی ہو جائے مثال کے طور پہ انہیں کہنا دیکھو جی وہ ناکام ہو گئے نے تے کوئی نہ کوئی اجدا بہانا لبنا ہے، یہ منافقین کا کام ہے. تے فرمایا جہے دل میں رکھتے ہیں نا وہ جہے ظاہری نے اس نے زیادہ وہ دل میں تہاڈا بغض رکھتے ہیں اور تمہیں تکلیف ویکھ کے وہ خوش ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے نال تہاڈا بین کھلونے نہ کرو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو اور انہیں اپنے سے دور کرو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سب سے پہلے جس نے فتنہ پروازی کی وہ آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تھے، مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی میں. وہ شخص آیا اور سیدھا اندر چلا گیا اور جا کر اس نے نماز کی نیت باندھ لی اور نماز پڑھنے لگ گیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس شخص کا سر قلم کرے؟ تو صحابہ نے کی حسن وہ تو نماز پڑھ رہا ہے. فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر قلم کرے؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں. فرمایا جاؤ. تلوار لی، جب گئے دیکھا کہ وہ رکوع کر رہے تھے واپس آ گئے، دل نے نہ مانا. کہا یا رسول اللہ وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں سے قتل کر دوں؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس شخص کا سر قلم کر دے، سر تن سے جدا کر دے؟ عمر فاروق پر کھڑے ہوئے، وہ بڑے جلالی تھے. یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. ان کی آیت میں ان کے حق میں تو اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں نا، ان کی مرضی کے مطابق اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری ہیں عمر کی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہوتا. اس مقام کے انسان ہے وہ تلوار لے کر گئے. نہایت عاشق رسول، عشق و محبت میں ڈوبے ہوئے شخص، وہ تلوار لے کر جب مسجد میں گئے دیکھا تو وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا. آپ نے کچھ نہ کہا، واپس آ گئے. نرم دل بھی تھے. پھر مولا علی کھڑے ہوئے، حضور میں جاتا ہوں. جب آپ گئے تو وہ شخص نماز پڑھ کے جا چکا تھا، واپس پلٹ گیا تھا. حضور نے فرمایا آج اگر یہ شخص قتل کر دیا جاتا تو میری امت میں فتنہ نہ ہوتا. یہ میری امت میں پہلا فتنہ ہے. تو پتہ چلا نماز پڑھنے سے ایمان نہیں ملتا، سجدہ رکوع کرنے سے ایمان نہیں ملتا. ایمان تو رسول اللہ کی محبت کا نام ہے، حضور کی اتباع کا نام ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اتباع رسول میں پڑھیں، اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو محبت رسول میں کریں. اور اگر رسول اللہ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں تو یعنی کہ دماغ کے پیچھے علم نہیں رکھتے، معاذ اللہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ایسا بد عقیدہ لوگوں کی محفلوں میں جانے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. اور ان بد عقیدہ لوگوں سے جو صحابہ کے گستاخ ہوں یا نبی کے گستاخ ہوں یا اللہ کے ولیوں کے گستاخ ہوں، ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان کی محافل اٹینڈ کرنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح العقیدہ مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا